بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعجب ربک من راعی غنم فی رأس شظیۃ للجبل یؤذن بالصلاۃ ویصلی، کہ اے عقبہ بن عامر، تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے اس بکریوں کے چرانے والے سے، اس شخص سے جو پہاڑوں کے دامن میں یا ایک پہاڑی حصے میں بکریوں کو چراتا ہے، اور وہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی ھذا، دیکھو میرے اس بندے کو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، کہ اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یخاف منی، اور اس کا یہ عمل محض مجھ سے ڈرنے کی وجہ سے ہے، میرے خوف کی وجہ سے ہے۔ قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنۃ، کہ میں نے اپنے اس بندے کی بخشش کر دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں بڑی اہم حدیث، بڑی فضیلت والی حدیث بتلائی گئی ہے، جس میں اذان کی بھی فضیلت ہے اور وقت پر نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ذکر کی گئی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایک صحابی کے ذریعے سے ساری امت کو، کہ اگر کوئی شخص بکریوں کا چرانے والا بھی ہو اور وہ اپنی بکریوں کو کسی جنگل میں، کسی پہاڑی علاقے میں چلانے کے لیے لے کر کے گیا اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، تو وہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، کہ وہ محض میرے خوف کی وجہ سے، میری پکڑ کے ڈر کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے کہ اذان کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ہی اپنے اس بندے کی بخشش کر دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، یعنی جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس کا یہ عمل مجھے راضی کرنے والا ہے، مانے اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس عمل کے اندر، کہ نماز کا وقت ہونے پر اذان کہے اور نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب اذان کا مسئلہ تو گزشتہ 2-3 درس حدیث سے آ رہا ہے، کہ اگر ہم ایسی جگہ پر ہوں، محلے میں ہوں، آبادی میں ہوں، اور وہاں اذان ہوتی ہو باضابطہ مسجد کی، اور ہمیں سنائی دیتی ہو اذان کی آواز، اور ہم وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو وہ تو مؤذن کی اذان کے ساتھ مسجد کو پہنچ گئے، نماز پڑھ لی۔ لیکن جماعت چھوٹ گئی اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے ٹائم میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اذان کافی ہے، الگ سے ہمیں اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اقامت کہہ کر اپنی نماز پڑھ لے۔ اپنی نماز اکیلے پڑھیں گے تب بھی اپنی اقامت کہہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں آبادی ہی نہیں ہے، سفر میں ہے، جنگل میں ہے، پہاڑی علاقے میں ہے، وہاں پر اذان ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یا دور بستی ہے وہاں اذان ہوتی ہے مگر آواز یہاں تک نہیں آتی ہے، ہم ٹائم میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو باضابطہ اذان کہہ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اللہ اس ادا کی وجہ سے بندے کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو بھائی اس حدیث میں اذان کہنے کی بھی فضیلت ذکر کی گئی۔ دوسرا، اصل میں ہے وقت میں نماز کو پڑھنا، وقت میں نماز کو ادا کرنا۔ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے مرد حضرات کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، نہیں پڑھ پا رہے ہیں ہم کوئی کام میں اچانک بزی ہو گئے، ارادہ ہے ہمیشہ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ میں نماز، اس وقت میں بھی پکا پختہ ارادہ ہے جماعت سے پڑھنے کا، لیکن کوئی ایسی اس وقت میں ہم صورتحال میں پھنس گئے کہ چاہ کر کے بھی ہم نماز کو نہیں پہنچ پا رہے وقت پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ نماز خالص اللہ کا حق ہے۔ اس کے اندر اگر بندے سے کچھ وجہ پیش آ رہی ہے، اللہ دیکھ لیں گے اس کو، اور وہ وجہ اللہ کے نزدیک معتبر ہوگی تو اللہ اس کو معاف بھی فرما دیں گے، مگر نماز کو وقت میں ضرور پڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ جماعت کبھی کسی مجبوری میں مس ہو گئی اور وہ واقعی وجہ ہے، کاہلی نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، لاپرواہی نہیں ہے، واقعی وجہ ہے تو اللہ معاف کر دیں گے،
مگر نماز کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کم از کم اکیلے سے ہی نماز کو وقت میں ضرور پڑھنے کی فکر کرنا چاہیے. نماز کو قضا نہ کریں. نماز کو قضا کر دیں گے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے تو پھر اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب. اس لیے بھائی بڑا اہم عمل ہے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا. اتنا اہم عمل کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بخشش فرماتے ہیں. فرشتوں پر، اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ محض میرے خوف کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. آج ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، تھوڑا سا دیکھیں ہم لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہے، اپنے گھروں کا کیا حال ہے، دوستوں کا کیا حال ہے، محلے میں کیا چل رہا ہے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، مگر کیا نماز والا عمل ہے؟ نماز والا عمل ہے ہماری زندگی کے اندر؟ بھئی نماز ایسا عمل ہے جو نبی کے اوپر بھی ضروری ہے، امتیوں پر بھی ضروری ہے، بوڑھوں پر بھی ضروری ہے، جوان پر بھی ضروری ہے، صحت مند پر بھی ضروری ہے، بیمار پر بھی ضروری ہے، مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے. معاف نہیں ہے نماز. اس لیے اہم عمل ہے. بلا وجہ کے خامخواہ کے نماز کو ضائع کرنا اور قضا کرنا یہ گناہ کی بھی بات ہے، عذاب کی بھی بات ہے، اور اسلام کی بے احترامی کی بھی بات ہے، مسلمان نام کی توہین کرنے کی بھی بات ہے. باقی وقت پر پڑھیں گے تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض اس ایک عمل سے بخشش فرما رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں خود بھی نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، دوست و احباب تک بھی نماز کی دعوت پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے دوست و احباب، ہمارا خاندان، ہماری فیملی سب سچے مسلمان بن کر کے تیار ہوں. تو دعا فرمائیے مجھے، آپ کو، سب کو، ہمارے ذریعے سے جن تک یہ دعوت پہنچے گی ان سب کو اللہ تعالیٰ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک